السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے ایمان والو اپنے علاوہ، اپنے مسلمان بھائیوں کے علاوہ کسی کو بھی اپنا رازدار مت بناؤ۔ بطانہ رازدار دوست کو کہتے ہیں۔ اب اس کے لٹرل میننگ کی تشریح کا وقت نہیں، میں ویسے ہی لیٹ ہوں تھوڑا سا۔ اپنوں کے علاوہ کسی کو رازدار دوست نہیں بنانا۔ وجہ کہ لا یعلونکم خبالا، خبالا یعنی فسادا، وہ تمہارے معاملات کو خراب کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ تاک میں رہتے ہیں، کوئی موقع ملے تو صحیح، چاہے وہ آپ کی اپنی پارٹی کے ہوں، اپنی جماعت کے ہوں، نونی ہوں، غیر نونی ہوں، جنونی ہوں، متوالے ہوں، جیالے ہوں، اڑیالے ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ وہ اپنے مذہب پر، اپنے دین کے ساتھ مخلص ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ یہ کون خبر دے رہا ہے؟ اللہ خبر دے رہا ہے، اللہ علام الغیوب۔ اس کی وجہ اللہ بیان، حالانکہ اللہ کو وجہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ایک قسم کی جسٹیفیکیشن ہے نا، لیکن اللہ کو اپنے بندوں کا مفاد کتنا عزیز ہے، اللہ ایسا حکم دیتے ہوئے باقاعدہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا آرڈر ہی کافی ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی بھی آرڈر حکمت، دانائی اور بصیرت سے خالی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ وجہ بیان کرتے ہیں، لا یعلونکم خبالا، اور یہاں کوئی ایسے الفاظ بھی نہیں ہے، اے ایمان والو، مدینے میں رہنے والو، مکے میں رہنے والو، یہاں جو موجود یہود و نصارہ ہیں نا، ان کو دوست نہ بنانا تاکہ کوئی غامدی صاحب اٹھ کے آ جائیں اور آیت کو مدینے کے یہود پہ فٹ کر دیں، مکے کے مشرکین پہ فٹ کر دیں، گرد و پیش کے کسی نصارہ پہ فٹ کر دیں، اور آج کہیں نہیں یہ تو سارے دوست ہیں، بھائی عالمی ماحول ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ اٹھیں گے، اس لیے الفاظ ہی دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنوں کے علاوہ کسی اور کو رازدار نہ بنانا کبھی۔ یہاں محض یہود و نصارہ بھی نہیں کہا، اپنوں کے علاوہ۔ آیت تو ہے اپنوں کے علاوہ تمام غیر مسلموں کے لیے، لیکن ایک بندہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس لیول پر آ جائے کہ وہ بظاہر اپنا ہو، حقیقت میں وچوں اپنا نہ ہو، تو اس کو بھی رازدار نہیں بنائیں گے۔ یہی ہم میں سے غدار اٹھتے رہتے ہیں نا، میر جعفر، میر صادق بھی آتے رہتے ہیں۔ تو آیت کا براہ راست نزول تو غیر مسلموں کے بارے میں ہے، لیکن اس کا مصداق عملی منافق بھی بن جاتا ہے، اور اعتقادی منافق تو ہوتا ہی غیر مسلم ہے، وہ تو بنتا ہی بنتا ہے، وہ تو کافروں سے بھی بڑھ کے اس آیت کا مصداق بنتا ہے۔ کافر کا تو پتہ ہے نا، وہ تو اللہ اعلان کہتا ہے، یار میں تمہارے دین پر نہیں ہوں، میں تمہارے دین پہ نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں، میں یہودی ہوں، میں بدھسٹ ہوں، میں ایتھیسٹ ہوں، کچھ بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دنیا میں عجیب قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں نا، ایک وہ کہتے ہیں جو خدا ہے، ایک وہ لوگ کہتے ہیں جو خدا نہیں ہے، ایک وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں خدا ہے نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ میرے عزیز ہیں، تو ان کی جو دادی ہیں، نانی غیر مسلم ہے، تو میں نے چند دن پہلے وہ آئے ہوئے تھے پاکستان، تو بخل آج کل بھی، تو میں نے ان سے یہ بات پوچھی تھوڑی سی ان کی نانی کے متعلق، تو ان کا والدہ تو مسلمان ہے، نانی بھی مسلمان نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں وہ کوئی کام کرتے ہوئے بسم اللہ یا کوئی اللہ کا نام لے لیتی ہیں،
تو کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو اللہ کو مانتی نہیں, آپ کیوں اللہ کا نام لیتی ہیں؟ انہوں نے کہا ان کیس اگر اللہ ہے, بالفرض اگر اللہ ہے, یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے یا نہیں درمیان میں, اگر اللہ ہے تو ٹھیک ہے. جیسے مشرکین کہا کرتے تھے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا, اگر اٹھنا ہوگا تو جو اقتدار جو خوشحالی ہمیں یہاں میسر ہے ہمیں وہاں بھی میسر ہوگی. تو خیر یہ الفاظ کو آپ غور کریں, اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اس آیت میں رکھنا ڈالنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ کوئی گنجائش نکالے. آیات براہ راست کافروں کے لیے ہے, لیکن اس کی تطبیق انتہائی بے عمل مسلمان جو راز کو راز نہ رکھ سکے, جو فروخت ہو سکے, برائے فروخت ہر وقت موجود رہے, اس پر بھی اس آیت کی امپلیمنٹیشن ہوگی, اپلیکیشن ہوگی, تطبیق ہوگی, یہ آیت اس پر بھی منطبق ہوگی. لا الہ الا اللہ. سورۃ النحل کی آیت نمبر 118 ہے, جا کے پڑھیے. سورہ نحل کہہ رہا ہوں, سورہ آل عمران کی 118 آیت ہے یہ. لا یألونکم خبالا, خبالا یعنی فسادا, وہ تمہارے معاملات کو خراب کرنے میں, دینی معاملہ ہو, دنیاوی ہو, معاشی ہو, معاشرتی ہو, عالمی ہو, علاقائی ہو, ملکی ہو, کوئی بھی ہو, قومی ہو, لسانی ہو, وطنی ہو, کوئی بھی ہو, تمہارے معاملے کو فاسد کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ, ان کی تمنا رہتی ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ, چاہے اس مشقت کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو. میں تطبیق تو نہیں کرتا, لیکن خود بخود منطبق ہو جائے تو میرا اس پہ کوئی قصور نہیں ہے. اس حکومت کے آنے سے پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس نے کہا مسلمانوں کے لیے ہم حج کو مشکل بنا کے رکھیں گے. 3 لاکھ کا غالباً کس پہ پہنچا ہوا ہے؟ 10 لاکھ پہ پہنچا ہوا ہے, 8 لاکھ پہ پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری طرف سے کتنی آسانی ہو رہی, راداری بن گئی ہے, بندہ ننکانے سے ہی گھس جائے. دوسری طرف سے آسانیاں کتنی ہیں آپ دیکھیں, ابھی غالباً وہاں شاید ایئرپورٹ بھی بن رہا ہے, پوری آسانیاں آ رہی ہیں. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ, وہ چاہتے ہیں تم مشقت میں پڑ جاؤ. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ, اپنے اندر کے بغض و عناد سے مجبور ہو کے ان کے منہ سے کوئی نہ کوئی بات تمہارے خلاف اچھل پڑتی ہے, باہر آ جاتی ہے. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ, لیکن جو ان کے دلوں میں بغض ہے نا وہ اچھلی ہوئی بات سے بہت بڑھ کر ہے. یہ کون آپ کو خبر دے رہا ہے؟ اللہ خبر دے رہا ہے. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ, ہم نے ان کی نشانیاں تم پر واضح کر دی ہیں, ان کی علامات تمہیں بتا دی ہیں. ان کنتم تعقلون, اگر تم عقل رکھتے ہو نا تو پھر ان کو تم رازدار بنانے سے باز آؤ گے, ان کو حد پہ رکھو گے. اسلام رواداری سے منع نہیں کرتا, اسلام خیر خواہی سے منع نہیں کرتا, اسلام شفقت اور اس کے معاملے سے منع نہیں کرتا, لیکن اسلام تعلق کی حد بندی کرتا ہے. جہاں اسلام آپ کو رواداری سے, شفقت سے, خیر خواہی سے, انسانیت سے منع نہیں کرتا, وہاں اسلام آپ کو ایسا تعلق قائم رکھنے سے روک دیتا ہے جو آپ کے دین کے لیے نقصان دہ ہو, جو آپ کی دنیا کے لیے نقصان دہ ہو, جس سے آپ کے مفادات کو زک پہنچے, جس سے آپ کے وطن, ملک اور ریاست کے مفادات کو زک پہنچے. اسلام وہ تعلق قائم کرنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا, خلل انداز تعلق سے روک دیتا ہے. تو محبت خلل انداز تعلق کا نام ہے. ٹھیک ہے, رازدارانہ تعلق خلل انداز تعلق کا نام ہے. انتہائی گہری دوستی کہ آپ اس کے اثرات کو قبول کر لیں, آپ اس کی سفارش کو چاروں ناچار مان لیں, یہ خلل انداز تعلق کا نام ہے. ہاں بیمار ہو گیا, آپ اسے اس نیت سے آپ اس کے علاج کرواتے ہیں کہ یار یہ اس عمل سے متاثر ہو کے اسلام کے قریب آئے گا. ہمسایہ بھوکا ہے, آپ کھانا دیتے ہیں, پیاسا ہے آپ پانی پلا دیتے ہیں, آپ اس کی روٹی روزی کا بندوبست کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے تو وہ آپ کے قریب آئے گا, آپ اس کے قریب نہیں ہوں گے. لیکن وہ تعلق جس سے آپ کے اندر کی باتیں اس کے پاس چلی جائیں,
اسلام وہ تعلق قائم کرنے کی اجازت آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اسلام آپ کو جو تعلق کی اجازت دیتا ہے وہی اسلام آپ کو تعلق سے روکتا بھی ہے. فرق بس خلل انداز تعلق کا ہے. لا الہ الا اللہ. جیسے وہ اسلام جو آپ کو دنیا کی محبت سے روکتا ہے, متاع الغرور کہتا ہے, وہی اسلام دنیا کو متاع حسنہ بھی کہتا ہے, اچھی متاع ہے بھائی. تو کیا دنیا کی وہ محبت جو دین کے آڑے آ جائے اس سے روک دیتا ہے؟ دنیا کی وہ محبت جو نیچرل ہے, جو دین کے آڑے نہیں آتی بلکہ دین پر مزید عمل کرنے کا موقع آپ کو دیتی ہے, چانس دیتی ہے. اسلام کہتا ہے بہت اچھی بات ہے, دنیا کماؤ, لگاؤ دین کے اوپر. سمجھا کریں. آدھی بات پڑھ کے ہم چل پڑتے ہیں, مجتہد بن جاتے ہیں. فویل للمصلین, ہلاکت ہے نمازیوں کی. لب آگے نہ پڑھیں آپ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, ایمان والو نماز کے قریب بھی نہیں جانا. بس آگے نہیں پڑھنا. ہمارا یہی, ہم آدھے جملے کو لے لیتے ہیں یا ایک آرٹیکل کو لے لیتے ہیں, باقی آرٹیکل کی چھٹی کروا دیتے ہیں. بھئی نشے میں نماز کے قریب نہیں جانا. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں کو بلا بیٹھتے ہیں, کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی, تو ہلاکت تو ان کے لیے نا. اف یا اللہ. خیر, اس آیت کی تشریح زیادہ ہو گئی اور آیا بھی لیٹ ہوں. چاہتا ہوں ہمیشہ کہ کم سے کم میں 12:25 پہ بیٹھ جاؤں تاکہ 12:30 پہ بیان شروع ہو جائے. آج کہا اس لیے تاکہ اگلے جمعے میں مجبور ہو جاؤں, جان بوجھ کے کہا, کیونکہ شاید میں نے اپنا علاج یہی سمجھا ہے. لا الہ الا اللہ. تو خیر, میں نے یہ آیت آپ کے سامنے کیوں پڑھی, اس کی وجہ, اپوزیشن الزام لگا دے اقتدار والی جماعت کے اوپر تو کوئی بات سمجھ آتی ہے. ہاں یار, اپوزیشن والے الزامات کی بھرمار کر رہے ہیں, کیونکہ جمہوریت میں عادت ہی ہوتی ہے کہ اپوزیشن نے ٹانگ کھینچنی, چاہے اقتدار والی جماعت اچھا کام کرے, ٹانگ کھینچنی ہے. لیکن اگر حکومتی ارکان ہی ایک دوسرے کے خلاف بول پڑے, حکومتی پارٹی کا بندہ ہی سامنے آ کے کہہ دے فلاں قادیانی ہے, قادیانیوں کو نواز رہا ہے, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو پھر آپ مجھے بھی مسلم لیگ کا کوئی نمائندہ نہ سمجھ لیں, آپ کی مہربانی ہوگی. میں کسی مذہبی سیاسی جماعت کا بھی نمائندہ نہیں ہوں, بلکہ ان کی بھی گالیاں سننی پڑتی ہیں مجھے. شاید ایک مذہبی سیاسی جماعت کے ساتھی سب سے زیادہ گالیاں مجھے ہی دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. میں ان کی گالیوں کو بھی نہیں مٹاتا, وہ میرے بھائی ہیں, میں گالیوں کو نہیں مٹاتا ہوں تاکہ ان کی تصویر ان کی تحریر میں نظر آتی رہے, ان کو شرم آتی رہے کہ اسلام کے نام لینے والی کیسی گندی گالیاں دیتے ہیں. میں نہیں مٹاتا تاکہ نظر آتا رہے, ان کی شکل نظر آتی رہے, تاکہ کم سے کم اس حوالے سے بھی وہ بچ جائے. لا الہ الا اللہ. تو یہ اب ساری بات میں نے اس لیے کی, آج مجبور ہو کے میں نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا. ممبر پنجاب اسمبلی نذیر احمد چوہان پی ٹی آئی کے رکن ہیں, ٹھیک ہے, جہانگیر ترین گروپ کے فعال ترین رکن ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے الزام لگایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر احتساب و داخلہ شہزاد اکبر قادیانی ہے. میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں وہ قادیانی, میں فتویٰ نہیں دے رہا, میری بات سنیے. انہوں نے, اور نہیں میں فتویٰ دے رہا ہوں وہ مسلمان ہیں, میں تو آپ کے سامنے ایک صورتحال رکھ رہا ہوں. اس نے الزام لگایا کہ شہزاد اکبر قادیانی ہے. تھوڑی سی وکالت میں نے بھی پڑھی ہوئی نا, اس لیے وکیلانہ باتیں کر جاتا ہوں آپ کے ساتھ. تو الزام لگایا ہے کہ یہ قادیانی ہے, ٹھیک ہے. مدعی بھی جو ہے وہ بھی حکمران پارٹی کا ہے, مدعا علیہ بھی حکمران پارٹی کا, ملزم بھی حکمران پارٹی کا ہے, ملزم بھی حکمران پارٹی کا ہے. ملزم الزام لگانے والے کو کہتے ہیں بھائی, جس پر الزام لگتا ہے وہ ملزم ہوتا ہے, زا کے زبر کے ساتھ. ہمارے وکیل بھائی الزام علیہ لکھ دیتے ہیں, عربی کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں, پتہ نہیں یہ الزام علیہ کہاں سے لفظ آ گیا. ملزم اور ملزم ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. مدعی بھی حکمران پارٹی کا, مدعا علیہ بھی حکمران پارٹی کا, الزام لگ رہا قادیانیت کا.
اور ساتھ نذیر احمد چوہان کہہ رہے ہیں میرے پاس حد سے زیادہ ثبوت ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں الزامات کے ساتھ، نہ صرف یہ قادیانی ہے بلکہ روہ کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے، مینگو پارٹیز میں شرکت ہے، اور بیوروکریٹس کے اندر جو قادیانی ہیں اہم ترین شعبے حساس اداروں کے اندر ان کو ترقی دینے میں یہ ملوث ہے، اور یہی بندہ اہل سنت کو نشانے پہ رکھ رہا ہے، تشدد پر رکھ رہا ہے، اور قادیانیوں کو پروموٹ کر رہا ہے۔ یہ نذیر احمد چوہان کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ سارے پروف میرے پاس ہیں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ اب لاوا پھٹ چکا ہے تو میں جن کا لاوا اندر سے پھٹ چکا ہے، پھٹ رہا ہے، میں ان کا عکاس اور ترجمان بن کے سامنے آیا ہوں۔ خیر اس پر بھی ہم بعد میں بات کریں گے، موقع ملا تو بیچارے آج کیوں پھٹے ہیں، کل کیوں نہیں پھٹے تھے۔ خیر ہم تو کہیں گے دیر آیت درست آیت، تم دونوں جھگڑو راز نکلے، ہمیں فائدہ ہو، ہم آپ کے سامنے بات کر سکیں جس میں ہمارے ملک کی بھی بقا ہو، ہمارے دین کی بھی بقا ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں تو اپنا دین عزیز ہے سب سے بڑھ کر، اس کے بعد پھر وطن ہے، خاندان ہے، قوم ہے، قبیلہ ہے، اصل تو دین ہے۔ وطن سب سے اہم ہوتا تو اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے مدینے نہ جاتے، دیس سے پردیسی نہ ہوتا ہے، اصل تو چیز دین ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ان کے الزامات ہیں، اور ساتھ ساتھ جو انتہائی تشویشناک بات ہے وہ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر اکیلے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ایک پورا نیٹ ورک ہے جو دن رات جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے مصروف عمل ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے آج کا نہیں، مجھے بہت پہلے کا پتہ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کم از کم 4-5 سال سے تو حکمرانوں کو بھی پتہ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں کہ ادارے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، حکمران اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، یہ عہدے یہ منصب آنی جانی چیز ہے، آخرت کا سودا نہ کریں۔ یہ ساری باتیں نذیر احمد چوہان کی ہیں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ کر میں بہت بڑا رسک لے رہا ہوں، یہ ساری باتیں بے نقاب کر کے میں بہت بڑا رسک لے رہا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیے، اگر یہ ریاست مدینہ ہے تو یہ رسک ہونا چاہیے کہ قابل تحسین بات ہونی چاہیے، لیکن ایک بندہ یہ کہہ کر اپنی جان کا خطرہ محسوس کر رہا ہے، اپنے کاروبار اپنے مال کا خطرہ محسوس کر رہا ہے، اپنی عزت و آبرو خاندان کا خطرہ محسوس کر رہا ہے، تو پھر ہم خصوصاً حکومتی سطح پر، معاشرتی سطح پر کس لیول پہ ہم کھڑے ہیں، کس سطح پر ہم کھڑے ہیں، تھوڑا سا غور کیجیے گا معاشرتی حوالے سے۔ ہم کس سطح پر کھڑے ہیں کہ ایک بندہ اگر وہ صحیح راز بے نقاب کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں رسک لے رہا ہوں، مجھے خطرہ ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حالات کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ اور صرف اس حکومت میں نہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں، کام پیچھے سے شروع ہے، پرویز رشیدوں کے دور سے شروع ہوا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کام اس حکومت میں شروع ہوا ہے، نونی خوش نہ ہو جائے، یہ کام پیچھے سے شروع ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ زور پکڑتے جا رہے ہیں، اور پھر کچھ لوگ اور بھی سامنے آگے کہتے ہیں جی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، فریقین کو برداشت سے کام لینا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، ملک کے کلیدی عہدے کے اوپر اگر وہ قادیانی ہے تو قادیانیت کا مسئلہ ہو، تو اس میں برداشت سے کام لیا جائے گا یا غیرت سے کام لیا جائے گا؟ یہاں تقابل برداشت اور غیرت کا ہوگا، غیرت اور بغیرتی کا ہے، برداشت اور عدم برداشت کا تقابل نہیں ہے۔ اب بات دین اور بے دینی کا ہے، غیرت اور بغیرتی کا ہے۔ برداشت اور بغیرتی میں بال برابر فاصلہ رہ جاتا ہے کبھی کبھار۔ ایک ہی کام کو بندہ برداشت سمجھتا ہے وہ بغیرتی ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک ہی کام کو بندہ بغیرتی سمجھ رہا ہوتا ہے وہاں برداشت سے کام لینا چاہیے۔ ماں کو گالی دے بندہ بغیرتی سمجھتا ہے، اسلام کہتا ہے برداشت سے کام لو، بندہ بغیرتی سمجھتا ہے۔
دین کے نظریات پر حملہ ہوتا ہے، بند خاموش رہے، اللہ اس کو بغیرتی سمجھتے ہیں، بندہ کہتا ہے برداشت سے کام لو، کیسا الٹا معاملہ ہے۔ تو برداشت اور بغیرتی میں بال برابر فاصلے ہوتے ہیں۔ نہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، نہ میں ان پر قادیانت کے الزام لگاتا ہوں، نہ ہاں کرتا ہوں نہ کرتا ہوں، لیکن یہ ایک سچویشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بس، اور اس سچویشن کی روشنی میں اسلام کی تعلیمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سچویشن کا کتنا آسان ترین حل اسلام آپ کو دیتا ہے۔ خیر، حل سے پہلے میں ایک بات کرتا ہوں۔ شہزاد اکبر نے اس الزام کا انکار کیا اور کہا جی یہ مجھ سے انتقام لیا جا رہا ہے کیونکہ میں احتساب کر رہا ہوں۔ جہانگیر ترین کا احتساب ہو رہا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے یہ انتقام لیا جا رہا ہے۔ ایک انہوں نے اجمالی سی وضاحت دی، خاموش ہو گئے، بعد میں اب وہ کال بھی اٹینڈ نہیں کرتے لوگوں کی، انہوں نے اتنی بات کر دی۔ لیکن کیا اسلامی مملکت میں اتنی بات کافی ہے؟ جا کے انہوں نے نذیر احمد چوہان کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا۔ خیر یہ زیادہ اچھا ہو گیا تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے۔ تھانہ ریس کورس میں نذیر احمد چوہان گرفتاری دینے کے لیے پیش ہو گئے، چونکہ قانون ہے اسپیکر اسمبلی کے بغیر رکن اسمبلی گرفتار نہیں ہو سکتا، تو اس کو جواز بنا کے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ لیکن اب نذیر احمد چوہان نے کہہ دیا کہ میں جوابی مقدمہ دائر کروں گا۔ ابھی تک مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے جوابی مقدمہ دائر کیا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا میں جوابی مقدمہ دائر کروں گا اور میں اپنے موقف پر قائم ہوں، اور حمایت کرنے والوں کو کہا کہ شہزاد اکبر کی حمایت کر کے تم اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، یہ عہدے آنی جانی چیز ہے۔ تو یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ تو اس کا تو بڑا آسان حل ہے، کیوں ہم ایک چیز کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں؟ شہزاد اکبر سامنے آئے، ختم نبوت کا اقرار کریں۔ اقرار کافی نہیں ہے کیونکہ ختم نبوت کا وہ اپنا مطلب لیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان ٹیکنیکلٹیز میں ہم پڑھنے نہیں دیں گے۔ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے ہمیں پھر بھی اعتبار نہیں ہے۔ وہ محمد سے مراد غلام احمد قادیانی لیتے ہیں، ہمیں پھر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی مسلمان ہے، اللہ کرے ہم کسی کو زبردستی کافر کیوں بنائیں؟ ٹھیک ہے، وہ واقعی مسلمان ہے، آئے ختم نبوت کا اقرار کرے، ایک مرزا قادیانی پر لعنت بھیجے، برات کا اعلان کرے، تبرہ کرے، اس پر ایمان لانے والوں پر لعنت بھیجے، اس کے متعلقین پر لعنت بھیجے، آئے سامنے۔ یہ بھی کافی نہیں، شہزاد اکبر کے خاندان کو دیکھا جائے، کیا خاندان پیچھے سے قادیانی ہے کہ یا یہ نو مولود قادیانی ہے؟ یہ بھی کافی نہیں، دیکھا جائے کہ شہزاد اکبر کے پروموٹرز کون ہیں، اس کو اس عہدے تک پہنچانے والے کون ہیں۔ پروموٹر سے پتہ چل جائے گا کہ ایک بندہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی غدار ہوتا ہے۔ قارون کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا لیکن فرعون سے ملا ہوا تھا، اور مل کے اس نے کتنی دولت حاصل کی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جانور اٹھاتے تھے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قرآن تذکرہ کرتا۔ پروموٹرز کو بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ شہزاد اکبر نے اس سیٹ کے اوپر کن کن کو پروموشن دی، وہ قادیانی کے غیر قادیانی ہیں، اس کی ذاتی دلچسپیوں کو دیکھیں گے، تو پھر فیصلہ 3-4 قسم کے ہوں گے۔ یقینی طور پر پتہ چل جائے گا کہ یہ قادیانی ہے، حساس منصب سے ہٹا دیا جائے اور باقاعدہ کارروائی ہو، صرف ہٹانا کافی نہیں ہے۔ ایک غالب گمان ہو جائے یہ قادیانی ہے، پھر بھی ہٹا دیا جائے گا، کارروائی ہوگی۔ نمبر 3، اس کی پرسنالٹی مشکوک ٹھہرے، پتہ نہیں چل رہا لیکن مشکوک ہے، پھر بھی حساس منصب کے اوپر اس کو فائز رہنے کا حق باقی، ہاں سزا نہیں دی جا سکے گی کیونکہ مشکوک ہے، شک پہ سزا نہیں ہوگی، لیکن کلیدی عہدے پر اس کو قائم رہنے نہیں دیا جائے گا۔ چوتھی حالت، یہ نچھرا ستھرا مسلمان ثابت ہو جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے صادق و امین ہو، صادق و امین تو پھر اوپر سے نیچے تک سب کی چھٹی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں بس ایک مسلمان قابل بھروسہ مسلمان ثابت ہو جائے تو پھر نذیر احمد چوہان کی گرفتاری عمل میں آ جائے۔ یہ ہے اسلام کا شرعی قانون، آپ کو بتا رہا ہوں کتنا آسان ترین حل ہے۔ ہم اس کو کھچڑی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا میں ہر طرف یہ خبر گرم ہے، لیکن ہم اس کو حل کیوں نہیں کر رہے؟ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ عالمی طاقتوں کا کتنا عمل دخل ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے ایمانی حوالے سے کس نیچ سطح پہ اتر چکے ہیں۔
لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حل تو بہت آسان ہے، لیکن اس حل کے لیے اسلام کی حساسیت درکار ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اسلام کے بارے میں حساسیت ہماری اول و آخر دولت ہے۔ بس ہم تو ہیں ہی پریکٹسنگ مسلم تو ہے ہی نہیں نا، ہم بے عمل مسلمان ہیں۔ تو کم سے کم جو ہمارے پاس بچی کھچی دولت ہے وہ اسلام، اللہ، رسول اللہ، ختم نبوت، صحابہ، ان کے بارے میں حساسیت، ہمارا کانشیس ہونا، یہ ہماری آخری دولت ہے۔ اگر اس دولت سے بھی چھٹی ہو جاتی ہے، خدا کی قسم اس سے نیچے کفر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، حدیث ہے، برائی کو دیکھو، ہاتھ سے ختم کرو، زبان سے ختم کرو، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخر میں دل سے برا جانو، یعنی اتنا تم ریئیکٹ کرو کہ وہ برائی تمہارے قریب نہ آئے، تمہارے اندر حساسیت بھرپور طریقے سے موجود ہو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کی آخری سرحد ہے، اس سے نیچے ایمان ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اور پورا ہمارا ملکی معاشرہ خاموش ہے، بلکہ اکثریت کو اس معاملے کا پتہ ہی نہیں ہے، کیوں بیچارے کورونا میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے معاشی حالات کا شکار ہیں، دو روٹی کی فکر ہے، باہر نظریاتی طور پہ کیا ہو رہا ہے احساس ہی نہیں۔ جبکہ اسلام صرف حدیث کے اندر نہیں، براہ راست قرآن کے اندر اس حوالے سے آپ کو واضح ترین احکامات دیتا ہے۔ اسلامی مملکت میں زندیق مرتد تو ایک طرف، ان کی تو گنجائش ہی نہیں ہے نا۔ غیر مسلم چاہے وہ ذمی ہو، ذمی جو یہاں ہمارے عیسائی برادری رہتی ہے، دوسرے رہتے ہیں، وہ ہمارے ذمی بھائی ہیں، ان کو بھی کلیدی عہدوں پر آنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں آ سکتے ہیں، وہ نہ شرعن آ سکتے ہیں، نہ شرعی طور پر آ سکتے ہیں، نہ لاجیکلی وہ آ سکتے ہیں۔ اس پہ تھوڑی سی ایک دو باتیں کر کے میں اب اختتام کی طرف جاؤں گا۔ وہ لاجیکلی بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ اب لاجیکلی دیکھ لیں، چین میں کمیونزم ہے، کسی بھی نظریاتی مملکت کو دیکھ لیں، وہ غیر نظریاتی کو آگے نہیں آنے دیتے، یہ آج کی دنیا کا قانون ہے۔ چین کو دیکھ لیں کمیونزم میں، ماضی کا روس دیکھ لیں، آج بھی تو روس چھوٹا سا بچا ہوا ہے نا، اٹامک پاور تو ہے نا۔ جو کمیونزم کے اوپر نہیں ہے وہ چین روس کے اندر حساس عہدوں پہ نہیں آ سکتا، ان کا قانون ہے، چاہے ان کا غلط نظریہ ہے، نظریاتی ملک تو ہے نا، وہ کوئی بھی نظریاتی ملک حساس عہدے پر غیر نظریاتی کو آنے نہیں دیتا۔ ایران کو دیکھ لیں، شیعوں میں بھی جو اثنا عشریہ امامیہ ہے وہی ان کے کلیدی عہدوں پر آ سکتا ہے، اور کوئی نہیں آ سکتا۔ آپ سعودیہ کو دیکھ لیں، حنبلی ہیں، اہل سنت کے علاوہ اہل تشیع میں سے ایک فرد بھی ان کے کلیدی عہدوں پر نہیں آ سکتا۔ ہم ہیں، ہم کھچڑی ہیں، حج بھی کعبہ کا کیا، گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی۔ ہماری یہ حالت ہے، ہم نے ہر ایک کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ جو ڈکٹیٹر آتا ہے، جو حکمران آتا ہے، وہ اپنی مرضی سے آئین کی لاسٹک کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارا آئین ہے کہ لاسٹک ہے، جس طرف کھینچے اسی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہماری حالت، ہم تو بڑے دوگلے قسم کے لوگ ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی کوئی نظریاتی ملک غیر نظریاتی کو حساس عہدے پہ نہیں آنا دیتا۔ ایک جو کہتے ہیں نا یہ بڑے تنگ نظر مولوی ہوتے ہیں، یہ بڑا، یا وہ کہیں گے ہم تنگ نظر مولوی ہیں، یا باہر کی دنیا کہے گی اسلام بڑا تنگ نظر ہے۔ اپنے سگے بھائی کے ساتھ نہیں بنتی ہو تو آپ اب گھر کی باتیں اس سے شیئر کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں پھپھو کو کیا بنایا ہوا ہے، میں حیران ہوتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ ہمارے خاندانوں میں تو، ہمارے ہاں یہ پھپھو کا رواج نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ میں نے سوشل میڈیا میں مجھے پہلی مرتبہ پتا چلا اس معاشرے میں پھپھو کتنی بدنام ہے، پھپھو کا رشتہ۔ یہ تو مجھے سوشل میڈیا میں پتا چلا کہ یہاں اس معاشرے میں پھپھو کا رشتہ کتنا بدنام ہے۔ یعنی کسی قریب ترین عزیز سے بھی نہ بنتی ہو تو آپ اپنی راز اس سے شیئر کرتے ہیں، اور اسلام آپ کو کہہ رہا ہے جو اسلام کا وفادار نہیں اس سے راز شیئر، اس کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ تو اسلام تنگ نظر ہو گیا؟
جو تنگ نظری کا فتویٰ دیتے ہیں وہ سب سے بڑے تنگ نظر اپنی سگی بہنوں کے بارے میں ہیں، اپنے سگے بھائیوں کے بارے میں ہیں، اپنے ہی مذہب والوں کے بارے میں ہے۔ اسلام تنگ نظر نہیں، اسلام حقیقت پسند ہے۔ وہ آپ کا فائدہ سوچتا ہے، آپ کو نقصان سے بچاتا ہے۔ وہ تعلق کا حکم بھی دیتا ہے، تعلق سے روکتا بھی ہے۔ اس نے اپنی حدیں قائم رکھی ہوئی ہیں، یہ تعلق رکھنا ہے، یہ تعلق نہیں رکھنا۔ سرے سے تمام تر تعلقات کی اجازت نہیں دیتا، سرے سے ہر قسم کے تعلق سے منع بھی نہیں کرتا۔ اس نے اپنی حد قائم کی ہوئی ہے۔ ان حدوں کو ہم سمجھتے نہیں، لیکن میں حدوں کو شروع میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، بعد میں آنے والوں سے معذرت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تو لاجیکلی بھی غلط ہے کہ آج بھی اس دنیا کے اندر کوئی نظریاتی ملک غیر نظریاتی کو حساس عہدوں پر آنا نہیں دیتا۔ تو ایک اسلامی مملکت میں جو اسلام سے وفادار نہ ہو بلکہ اسلام کا غدار ہو، بلکہ وہ اسلام پاکستان کے آئین کو بھی نہیں مانتا ہو، تو اس کو کلیدی عہدوں پر آنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات، یہ اسلام کا اٹل اصول ہے کہ غیر مسلم کو مسلمانوں کے اوپر ولایت حاصل نہیں ہے۔ اسلام کا اٹل اصول ہے کہ غیر مسلم مسلمان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا۔ ہاں کوئی غیر مسلم مملکت ہے تو وہ تو ہماری مجبوری ہے، لیکن اسلامی مملکت کے اندر کوئی غیر مسلم اسلامی عوام کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا، اسے ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ ہاں ایکسیپشنل کیس ہے، وہ استثناء کیا ہے؟ یہاں کی جو اقلیتیں ہیں ان کا نمائندہ آئے اور اپنے نمائندوں کے حوالے سے وہ ذمہ دار بنے، اسے کوئی عہدہ دیا جائے، اور اسلامی مملکت ان اقلیتی برادری کے حوالے سے اقلیتی ترجمان سے، اس کے سپوک مین سے مشورے میں رہیں، ان سے رائے لیں۔ یہ ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن کوئی غیر مسلم چاہے وہ بھلے ذمہ ہی کیوں نہ ہو، ہمارے ذمے میں کیوں نہ ہو، یا کسی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کلیدی عہدوں پر نہیں آ سکتا۔ جب غیر مسلم جو اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھتا ہے وہ کلیدی عہدوں پر نہیں آ سکتا، تو ایک قادیانی، ایک مرزائی جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے مجھے اور آپ کو کافر سمجھتا ہے، آئین پاکستان کو بھی نہیں مانتا، تو وہ ہمارے اساس اداروں میں کیسے آ سکتا ہے، اساس منصب پر کیسے براجمان ہو سکتا ہے؟ اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو حقوق بھی نہیں ہے۔ یہ جو ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل کیا جا رہا ہے یا شامل کیا گیا ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ اقلیتوں کے حقوق ہیں، اقلیتوں کے لیے فورم ہے۔ لیکن جو اسلام کا باغی ہے، نہ اس کے حقوق ہے، نہ ان کے لیے کوئی فورم قائم ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے یہی کہ واپس اسلام کے اندر آئے یا ان کا علاج کر دیا جائے، بس۔ وہ تو اپنے آپ کو اس وقت اقلیت میں شامل کر کے اقلیتی فورم میں آ کے آواز اٹھائیں گے دنیا کے سامنے، مجھے اور آپ کو بے لباس کریں گے، اور یہ تو عالمی طاقتوں کا ایجنڈا ہے۔ اب موقع نہیں، بات ختم ہو رہی ہے، میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے، تو کہہ رہا ہوں، تو یہ تو شرم تو کیا، لاجیکل بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی نظریاتی ملک ان کو برداشت نہیں کرتا، غیر نظریاتی کو، چاہے ہم ہوں۔ اب ایک مسلمان کسی غیر مسلم ملک جو نظریاتی ہو وہاں کلیدی عہدے پر نہیں آ سکتا، جائیں چائنا میں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور تاریخی طور پر بھی یہ بات ثابت ہے کہ اسلامی مملکت میں جب بھی ان کو عہدے دیے گئے، منصب دیے گئے، ہمیں نقصان ہی ہوا ہے۔ خلافت عثمانیہ کو جو زوال آیا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ غیر مسلموں کو عہدے اور منصب پر فائز کرنا تھا۔ امام قرطبی بہت بڑے مفسر قرآن گزرے اور غالباً یہ شافعی المسلک تھے۔ شافعی المسلک ہونے کے باوجود کوئی حنفی کتب خانہ ایسا نہیں مدرسے میں جہاں ان کی تفسیر نہ پڑھی ہوئی۔ ان کی اتنی مقبول ترین تفسیر قرطبی، بلکہ اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے۔ وہ 5ویں صدی ہجری کے مفسر ہیں، اور 5ویں صدی ہجری میں وہ رونا روتے ہیں مسلمان مملکتیں یہود و نصارہ کو میر منشی بنا کے داخل کر رہی ہیں، اور وہ ان کے رازوں کو اٹھا رہی ہیں، اور ان کے تسلط کی راہ ہموار ہوتی جا رہی ہے۔ 5ویں صدی ہجری میں جب مسلمانوں کا غلغلہ تنتنا دبدبا تھا، اس دور میں وہ رونا رو رہے تھے کہ یہ مسلمان مملکتیں اس حوالے سے اسلام کے اصول کا خیال نہیں رکھ رہی ہیں، یہ عنقریب ان پر تسلط قائم ہو جائے گا۔ ان کا رونا صحیح ثابت ہوا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ تو تاریخی طور پر بھی بات غلط ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں
جن مسلمان وزیروں نے اہم منصب کے اوپر جو لوگ ہیں نوکر شاہی میں کہیں بھی، ان کی جو غیر مسلم بیویاں ہیں انہوں نے بھی تاریخی حوالے سے مسلمان مملکتوں کو نقصان پہنچائے. جا کے تاریخ پڑھ لیں. کیونکہ غیر مسلم بیویاں وہ اپنے مسلمان شوہروں کے ساتھ اتنی وفادار نہیں تھیں جتنی وفادار وہ اپنے مذہب کے ساتھ تھیں. باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت مسلمان جو اہم ترین منصب پر مسلمان بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کی شادیاں کروائی گئیں، اور یوں ہمارے راز یہاں سے لیک آؤٹ ہوتے چلے گئے، ڈرین ہوتے چلے گئے. یہ بھی تاریخی طور پہ ثابت ہے. اسباب زوال امت کا موقع نہیں، کبھی انشاءاللہ بات کریں گے تو یہ سبب بھی بیان کریں گے. امت کے زوال کے اسباب میں بہت بڑا سبب قرآن کے اس حکم کو نظر انداز کرنا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں انہیں اپنے رازدار مت بناؤ، انہیں کلیدی عہدوں پر مت ان کو بٹھاؤ. حضرت عمر سے سفارش کی گئی کہ یہ ایک لڑکا ہے نوجوان، اس کا حافظہ بھی بڑا تیز ہے اور یہ بہترین کاتب ہے، اس کو اپنا کاتب رکھ لیں. آپ نے کہا قرآن مجھے منع کرتا ہے، میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. بلکہ حضرت عمر کے غیر مسلم غلام تھے اور انتہائی تابعدار. حضرت عمر نے کہا ارے میرے بھائی مسلمان ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں مسلمانوں کے کوئی معاملات سپرد کر سکوں. بڑی بڑی وزڈم تھی اس کے اندر. تو حضرت عمر چاہتے تھے یہ مسلمان ہو جائے تاکہ میں اس کو کوئی معاملات اس کے ہاتھ میں دوں. کہا بھائی تم مسلمان ہو جاؤ تاکہ میں تم مسلمانوں کے معاملات تمہارے کچھ ہاتھ میں دوں، کچھ انتظامی امور ہوتے ہیں میں تمہارے ہاتھ میں دے دوں. اس نے انکار کر دیا. تو حضرت عمر نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں بیٹا، میں تجھے زبردستی نہیں کر سکتا تو مسلمان ہو جائے، لیکن اس حالت کے اندر میں مجبور ہوں، میں تجھے کوئی عہدہ نہیں دے سکتا. اور جب وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے اس کو آزاد کر دیا. شہید ہونے لگے تو اس کو آزاد کر دیا. یعنی اتنا اچھا ترین وقت گزارا تھا، قابل بھروسہ تھا، قابل اعتماد تھا، لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں، قرآن کا حکم میرے آڑے آ رہا ہے، میں تجھے کوئی منصب نہیں دے سکتا. آپ نے اس کو آسان سمجھا. آپ کہتے نہیں جی میرا پرکھا ہوا ہے، میں رکھ لوں گا، میں آگے لے آؤں گا. آپ حضرت عمر سے زیادہ وزڈم رکھتے ہیں، زیادہ ایمان رکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ. ہمارے زوال کے اسباب میں تو یہ چیزیں داخل ہیں. اللہ اکبر. یہ تو مسئلہ ہے صرف ایک کہ بھائی فلاں منصب پہ قادیانی مرزائی کوئی بیٹھا ہوا ہے، انکشاف ہو جاتا. لیکن تھوڑا سا اس پہ غور کریں. تمام حساس ترین الا ماشاءاللہ ہر چیز کی بات نہیں کرتا، عام ترین منصبوں کے اوپر غیر مسلموں کی مرضی سے ہی بٹھانا شروع کر دیا جائے. حکومتیں گریں بھی تو ان کی مرضی سے، حکومتیں اٹھیں بھی تو ان کی مرضی سے، وزیر اعظم آئے بھی تو ان کی مرضی سے، جائے بھی تو ان کی مرضی سے، تخت سلطنت پہ بیٹھے بھی تو ان کی مرضی سے، تخت دار پہ چڑھ جائے بھی تو ان کی مرضی سے. تو اس ملک کا ستیاناز کتنا ہوگا. تو پھر تو ہماری چھٹی ہو جانی چاہیے. اگر ہماری چھٹی اس حالت میں بھی نہیں ہوئی ہے جس میں اہم ترین مناصب کے اوپر عالمی طاقتوں کی مرضی چلتی ہے، تو یہ اللہ کا معجزہ ہے. اس کا مطلب اس خطے سے اللہ نے کوئی نہ کوئی کام ضرور لینا ہے انشاءاللہ. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، یہ اسلام کی نرسری ہے یہ برصغیر پاک و ہند. آپ تبلیغ کو دیکھ لیں، دعوت کو دیکھ لیں، جہاد کو دیکھ لیں، تصوف کو دیکھ لیں، خانقاہی نظام کو دیکھ لیں، دین کے تمام چھوٹے بڑے شعبوں کو دیکھ لیں، آپ کو یہ پورا خطہ نرسری نظر آئے گا. اس کا اللہ اس برکت سے حفاظت کر رہے ہیں. وگرنہ جس مملکت کے اندر بڑے بڑے منصب پر آنا ہی غیر ملکی مرضی ہو، اٹھانا بھی ان کی مرضی، گرانا بھی ان کی مرضی، اس مملکت کا تو وجود ہی نہیں رہنا چاہیے. لیکن ہمارا وجود ہے تو یہ اسلام کی برکت سے ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور یہ اللہ کا زندہ معجزہ ہے میرے اور آپ کے لیے. اور آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے اس معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. المیہ یہ ہے، ایک المیہ یہ جو قادیانی نہیں ہوتا ہم اسے بھی قادیانی بنا دیتے ہیں، جو ہمارے مقدمے کو کمزور کر دیتا ہے. جیسے توہین رسالت کے قانون کو مس یوز کرنے کی بعض لوگ کوشش کرتے ہیں جس سے ہمارا ہی مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو قادیانی نہیں ہوتا ہم اسے بھی قادیانی زبردستی بنا دیتے ہیں. آپ ضیاء الحق کو دیکھ لیں، اس پر بھی قادیانیت کے فتوے لگے تھے،
وہ بندہ شہادت تک جب پہنچا، اس سے پہلے تک وہ اس کی کوئی بھی تقریر اٹھا کے دیکھ لے، اس نے اپنا خطبہ ہی بدل دیا تھا جب اس پر قادیانیت کا الزام لگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. مرنے دم تک اس نے یہ خطبہ نہیں چھوڑا. جو قادیانی نہیں ہوتا ہم اس پر بھی قادیانیت کو فٹ کر دیتے ہیں، جو ہمارے مقدمے کو کمزور کر دیتا ہے، لوگوں کی نظروں میں ہمیں گرا دیتا ہے. ایک جو قادیانی ہوتا ہے یا ایسا غدار ہوتا ہے، اپنے مفادات کے تحت ہم آنکھ بند کر کے رکھتے ہیں، بالکل نہیں بولتے. جب اپنے ذاتی مفادات کو زک پہنچے پھر بول پڑتے ہیں، کہتے ہیں مجھے تو 5 سال سے پتا تھا، حکمرانوں کو پہلے سے پتا تھا. تو سوال تو قائم ہو گیا نا، آپ کو اتنے عرصے سے پتا تھا تو آپ پہلے کیوں نہیں بولے، آج کیوں بولے ہیں؟ ہم تو کہیں گے دیر آیت درست آیت، آج بھی بولیں ہمارے لیے منظور ہے. لیکن سوال اٹھتا ہے آپ 5 سال پہلے کیوں نہیں بولے، آج کیوں بول رہے ہیں؟ اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے ہم آپ کی انٹینشن پہ، نیت پر حملہ نہیں کرتے، نہ ہم نیت جانتے ہیں. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے جب تک آپ کے گروپ کو تکلیف نہیں تھی آپ نے چھپائے رکھا، جب آپ کے گروپ کو تکلیف ہوئی تو آپ نے اس بات کو بے نقاب کر دیا، تو پھر تو اس کا نتیجہ بے اثر ہو جاتا. اس لیے ہم تو دیکھو انتظار کرو کہ پالیسی پر ہیں، دیکھیں گے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. چوہان صاحب بالکل خاموش ہو جاتے ہیں تو پتہ چل جائے گا ذاتی انتقام ہے. لیکن اگر قبر تک وہ پیچھا کرتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا تو پھر سمجھیں گے نہیں واقعی انہوں نے غیرت کے لیے کام کیا، اسلام کے لیے کام کیا. یہ تو پتہ چلے گا. سولوشن تو ہم پہلے ہی دے چکے ہیں، بڑا آسان ہے. ختم نبوت کا اقرار بھی کریں، ختم نبوت کے باغیوں پر لعنت بھی بھیجیں، آ جائیں، بڑا آسان کام ہے، پتہ چل جائے گا. ہمارا المیہ یہ جو قادیانی نہیں ہوتا اسے قادیانی بناتے ہیں، جو قادیانی ہوتا اس پر آنکھ بند کر کے رکھتے ہیں، اور اس وقت تک آنکھ بند کر رکھتے ہیں جب تک ہماری اس سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہوتی. جب ذاتی رنجش ہوتی ہے تو ہم اس کو بے نقاب کر دیتے ہیں. پھر وہ بے نقاب کرنا بھی اتنا اثر انداز نہیں ہوتا، بے اثر ہو جاتا ہے، بے نتیجہ ہوتا ہے. لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ ذاتی انتقام میں آ کے اس نے ایسا کیا. بہرحال وقت ختم ہو چکا ہے. آخری بات آپ کو پلے باندھ لیں، اسلام کے بارے میں حساسیت اپنے دل میں رکھیں. بس ایمان اس وقت تک ایمان نہیں جب تک ایمان سے متصادم نظریات کے بارے میں آپ حساس نہیں ہوتے. اور یہ حساسیت ہماری اول و آخر دولت ہے، اس سے نیچے کفر اور کچھ بھی نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.